السلام علیکم اسٹوڈنٹ، جیسے کہ امید ہے کہ آپ لوگ جو خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ ہم نے جو ہے بایولوجی کے 2 یونٹ اسٹارٹ کے جو ہے وہ کور کر چکے تھے ہم لوگ، اور تھرڈ یونٹ جو ہے ہم اس کا دیکھیں گے آج، جو کہ بایو ڈائیورسٹی۔ بایو مین زندگی اور ڈائیورسٹی مین مختلف، ویریشن، ویری، ٹھیک ہے۔ بایو ڈائیورسٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو زندگی مختلف زندگی جو ہے وہ ارتھ پر پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں جو ہے ہم آج پڑھیں گے۔ اب آگے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا یونٹ اسٹارٹ۔ اس کے آبجیکٹیو ہیں یہ سارے، جو کہ ہم جو ہے اس یونٹ میں کور کریں گے۔ اس کی فرسٹ جو ہے وہ ڈیفینیشن کیا بتائی گئی ہے؟ Nature has made the man with intelligence, and he is always concerned with his aim to be achieved۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ نیچر جو ہے اس نے جو ہے انسان کو بنایا ہے ایک اسپیشل جو ہے پاور کے ساتھ، انٹیلیجنسی کے ساتھ۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے جو ہے مقصد کو جو ہے اچیو کرنے کے پیچھے جو ہے اس کی جدوجہد میں جو ہے وہ مصروف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ He designed the things for this purpose into sequence۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ اسی وجہ سے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ ڈیزائن کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ جو مین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے وہ ڈیزائن کرتا ہے چیزوں کو ایک سیکوینس میں، ٹھیک ہے۔ Similarly, biologists map the whole diversity of organisms exists on Earth into simple group۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ ہم جو وہ سملرلی بایولوجسٹ جو تھے، مطلب موسٹلی جو بایولوجسٹ تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے وہ پوری جو ہے وہ ارتھ کے آرگنیزم میں، ٹھیک ہے، ہول جو ڈائیورسٹی جو پائی جاتی ہے ارتھ پہ، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ سمپل گروپ میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو جو وہ باؤنڈ کیا ہے، بند کیا ہے اس چیز میں۔ ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ دا کریکٹرسٹکس آف اسپیسیفک آرگنیزم انڈیویژلی از سمپلی کالڈ کلاسیفیکیشن۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ ایک آرگنیزم ہے یا اسپیسیفک آرگنیزم میں، ٹھیک ہے، اس کے جو ہے وہ کریکٹر سمجھنے کے لیے اس کو جو ہے ہم نے جو ہے وہ سمپل جو ہے اسے کلاسیفائی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ Classification is actually based on the similar and dissimilar characteristics what organisms share with each other, and by this biologists can easily study and identify the organism۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ کلاسیفیکیشن جو ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، آرگنیزم جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں یا کلاسیفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے کریکٹرس کو کس کی بیس پہ، اس میں جو ہے وہ جو خاصیت پائی جاتی ہے، چاہے وہ سملر ہو یا جو ہے ڈسملر ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سیم جو ہے وہ کریکٹر رکھتے ہیں، ایسے آرگنیزم جہاں جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ مختلف ہے، تاکہ جو ہے وہ بایولوجسٹ جو ہے اسے جو ہے وہ اسٹڈی کر سکے اور ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں جو ہے ہیلپ ملے۔ اسی لیے جو ہے وہ آرگنیزم کو جو ہے وہ کلاسیفیکیشن ان کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ فرسٹ اس میں کیا دکھایا ہے انہوں نے، ڈفرینٹ اینڈ ڈیفینیشن اینڈ انٹروڈکشن آف بایو ڈائیورسٹی۔ اب بایو ڈائیورسٹی کی جو ہے انہوں نے ڈیفینیشن اور جو ہے وہ انٹروڈکشن دیا ہے۔ Biodiversity is the combination of two words۔ Bio mean life، diversity mean variation۔ میں نے اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ بایو ڈائیورسٹی کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ بایو کا مطلب ہے زندگی، ڈائیورسٹی کا مطلب ہے ویری، مین مختلف۔ Thus it is defined as the biodiversity or biological diversity is the degree of variation within or among the species exists on different region of earth۔ اب اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ بایو ڈائیورسٹی یا بایولوجیکل ڈائیورسٹی ایک جو ہے وہ ڈگری، ایک لیول ہے، ٹھیک ہے، کس چیز کا، ویریشن کا، مین جو مختلف خاصیتیں ہیں اس کی، ٹھیک ہے۔
اب جو ہے وہ ایک اسپیشیز ہے سیم کہ اس کے درمیان یا جو ہے وہ مختلف آرگنیزم کے جو ہے بیچ میں، اب کیسے آرگنیزم کے بارے میں انہوں نے کہا ہے جو کہ ارتھ پر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں ڈفرینٹ ریجن میں. It is comprised of different organisms such as bacteria, protozoans, algae, fungi, animal and plants. اب کیا کہہ رہا ہے یہ جو ہے کمپرائز کرتا ہے آرگنیزم کو. اب آرگنیزم یہاں پہ جو ہے وہ یہ بتائے گئے بیکٹیریا، پروٹوزوا، ٹھیک ہے. اب آگے جو ہے وہ کیا ہے امپورٹینس آف بایو ڈائیورسٹی. اب بایو ڈائیورسٹی جو ہے وہ کیسے امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے یا جو ہے وہ ہمارے ارتھ کے لیے کیسے امپورٹنٹ ہے. اب اس آرٹ میں کہہ رہا ہے بایو ڈائیورسٹی پرووائڈ مینی بینیفیشیل پروڈکٹ وچ انکلوڈ فائبر، آئل، ڈائز، ربر، واٹر، ٹمبر، پیپر اینڈ فوڈ. اب کیا کہہ رہا ہے بایو ڈائیورسٹی جو ہے نا وہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے ایسے پروڈکٹ جو کہ ہمارے لیے جو ہے وہ فائدے مند ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے انہوں نے یہ بتایا ہے فائبر وغیرہ ہو گیا، فوڈ ہو گیا، پیپر ہو گیا، ٹمبر وغیرہ ہو گیا. ٹھیک ہے. It also stabilizes the ecosystem by recycling the nutrients, reduce the amount of pollution by means of forest. اب یہ کیا کہہ رہا ہے کہ بایو ڈائیورسٹی جو ہے نا وہ ہمارے ایکو سسٹم کو اسٹیبل رہنے میں مدد کرتی ہے. ٹھیک ہے، کس کے ذریعے وہ اسٹیبل رہے گا. ٹھیک ہے، اب نیوٹرینٹ جو ہے وہ ریسائیکل ہو رہے ہیں، مطلب ایک چیز ایسی جو کہ مطلب جو ہے یوز کی جا رہی ہے لیکن دوبارہ جو ہے وہ پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، وہ ختم نہیں ہو رہی، وہ جو ہے دوبارہ اس کا جو ہے ہم یوز کر رہے ہیں، پھر دوبارہ سے جو ہے ہمارا نیچر جو ہے ہمیں واپس جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہے، اس کی افزائش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ہمارے ایکو سسٹم کو جو ہے اسٹیبلائز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے، بایو ڈائیورسٹی. اور یہ جو ہمارے پولوشن جو ہے اس میں بھی ایک رول پلے کرتی ہے. کیسے فوریسٹ جو ہے نا ہمارے جو ہے پولوشن جو ہے اس کے اماؤنٹ کو ریڈیوس کرتے ہیں. Biodiversity also play an important role in drug discovery and medicinal resources. اب یہاں پہ فوریسٹ کی انہوں نے بات کی، وہ جو ہے ہمارے پولوشن جو ہے اس کی اماؤنٹ کو ریڈیوس کرتا ہے. کیسے ریڈیوس کرتا ہے؟ جیسے کہ ہم آرگنیزم آکسیجن جو ہے وہ ہمارے انوائرمنٹ سے لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو جو ایکسیل کرتے ہیں. اب زیادہ اماؤنٹ کاربن ڈائی آکسائڈ کی ہمارے انوائرمنٹ میں ہمارے جو ہے وہ ارتھ پر اگر جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی اگر اماؤنٹ جو ہے وہ اگر بڑھ جائے تو وہ بھی جو ہے ہمارے لیے نقصان کار ہو سکتی ہے. لیکن فوریسٹ کیا کرتا ہے اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو ہے وہ جو ہے ریڈیوس کرتا ہے. کیسے ریڈیوس کرتا ہے؟ ہمارے جو پلانٹ ہے وہ جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ انہیل کرتے ہیں اور آکسیجن جو ہے وہ ایکسہیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے یہ کہہ رہا ہے بایو ڈائیورسٹی آلسو پلے این امپورٹنٹ رول ان ڈرگ ڈسکوری اینڈ میڈیسن ریسورسز. فوریسٹ میں جو ہے ہمیں بہت ٹائپ کے جو ہے وہ پلانٹ یا بشیز وغیرہ ملتی ہیں جو کہ ہمارے لیے ہمارے جو فارمالوجیکل کے حساب سے جو ہے ہمارے لیے بینیفیشیل ہوتی ہے. کیوں بینیفیشیل ہوتی ہے؟ اس سے جو ہے ہم میڈیسن وغیرہ جو ہے وہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، میڈیسن فرام نیچر اکاؤنٹ فار یوزیج بائی 80% آف دا ورلڈ پاپولیشن. اب یہ کیا کہہ رہا ہے جو کہ نیچر سے ایسی میڈیسن جو نیچر سے لی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ورلڈ کی 80% پاپولیشن ایسی میڈیسن کو یوز کرتی ہے. ٹھیک، اب یہ کہہ رہا ہے کہ اٹ آلسو بیوٹیفائی دا نیچر وتھ لوٹس آف ٹریز اینڈ اینیمل فاؤنڈ ان ڈفرنٹ ریجن وچ انہینس دا ٹورزم. اب ایسے جو ہے وہ کنٹریز ہے ہم دیکھی جائے یا جو ہے وہ ایسی سٹیز ہمارے پاکستان میں دیکھی جائے جہاں پر جو ہے جو ہری بھری جو جگہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ پائی جاتی ہیں، جیسے ہماری مری ہو گئی، اسلام آباد ہو گیا. اب یہ جو ہے ہمارے جو ہے وہ کنٹری کو تو بیوٹیفائی یا بیوٹیفل بناتی ہیں، لیکن یہ جو ہے ٹورزم جو ہے اس کی انٹینشن کو بھی جو ہے وہ کھینچتی ہے. ٹھیک ہے،
اب ٹورزم جو ہے ہماری اکانومی مطلب ایک جو ہے وہ ہماری اکانومی میں بھی جو ہے وہ رول جو ہے ادا کرتا ہے، کیونکہ جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ کنٹریز سے ٹورسٹ جو آتے ہیں یا ملاح جو ہیں وہ آتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ گھومنے وغیرہ، تو یہ ہماری اکانومی پہ بھی جو ہے وہ افیکٹ کرتا ہے۔ اب آگے یہ یہاں پہ جو کیا بتا رہا ہے یہ پکٹوریل ویوز آف میجر بایو ڈائیورسٹی آن ارتھ۔ اب یہاں پہ ڈائیگرام میں جو ہے وہ دکھائے گئے یہ اینجیوس اسپرم پلانٹ اور جمنوس اسپرم پلانٹ۔ یہاں پہ جو ہے اس میں دو جو ایک چیز ہے وہ مختلف یہ ہے کہ اینجیو اسپرم پلانٹ ہوتے اس میں جو ہے وہ پھول پائے جاتے ہیں، اور جمنو اسپرم پلانٹ میں جو ہے وہ پھول نہیں پائے جاتے، ایسے پودے جو ہے وہ بتائے گئے ہیں۔ اور یہاں پہ کچھ اور بھی جو ہے وہ ویریشن دکھائی گئی ہیں، پلانٹ جو ہے وہ دکھائے گئے ہیں جو ارتھ پر پائے جاتے ہیں۔ بس انہوں نے ہارن ورن دکھایا ہے، لیور وورس دکھایا ہے، موسس دکھایا ہے، اور نیچے جو ہے انہوں نے اینیمل بھی دکھائے ہیں۔ یہ پولر بیئر ہے جو کہ برفانی جو ہے وہ جگہ پہ پایا جاتا ہے۔ ڈیزرٹ ہوپنگ ماؤس، یہ جو ہے وہ ڈیزرٹ میں جو ایسا آرگنیزم ڈیزرٹ میں پایا جاتا ہے۔ یہ بلو برڈ ہے اور یہ ہے کوبرا۔ موسٹلی یہ جو ہے شاید ہی جو ہے وہ پاکستان میں پایا جاتا ہوں۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ یو آئیڈینٹیفائی ادر لائف آن ارتھ، ظاہر سی باتیں کر سکتے ہیں ہم آئیڈینٹیفائی، کیونکہ ہمارے زیادہ نہ صحیح لیکن ہمارے جو ہے آس پاس بھی ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو جو ہے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اب آگے یہ کیا کہہ رہا ہے، ایمس اینڈ پرنسپل آف کلاسیفیکیشن۔ اب انہوں نے جو ہے وہ کلاسیفیکیشن تو کی، لیکن جو ہے اس کا مقصد کیا تھا، اور اس کے جو وہ پرنسپل کیا تھے، کس پرنسپل پہ جو انہوں نے کلاسیفیکیشن کی، کن اصولوں پہ جو ہے وہ انہوں نے کلاسیفائی کیا آرگنیزمس کو۔ ابھی آگے کیا کہہ رہا ہے، A system of classification is necessary because of the abundance of the variety of life on earth۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ جو آرگنیزم ہے ان کو کلاسیفائی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیوں؟ تاکہ جو لائف ہے ارتھ پر وہ جو ہے وہ بنی رہے، ٹھیک ہے، اس کا وجود جو ہے وہ بنا رہے۔ اور وہ آگے کیا کہہ رہا ہے، دیر آر کرنٹلی اراؤنڈ 1.5 ملین اسپیشیز دیٹ ہیو بین ڈسکرائبڈ اینڈ ہیو بین گیون سائنٹیفک نیم۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ 1.5 ملین ایسی اسپیشیز ہیں جو کہ ابھی کے دور میں جو ہے ہم جس کو جو ہے وہ پہچان سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو جو ہے آئیڈینٹیفائی ہم کر چکے ہیں، ان کو جو ہے وہ ایک سائنٹیفک نیم بھی دیا گیا ہے۔ سائنٹیفک نیم ہوتا ہے ہر آرگنیزم کا، ہر پلانٹ کا، ہم نے جو ہے وہ پریویس جو ہے اس میں یونٹ میں پڑھ چکے ہیں، جیسے کہ افروک کا ہم نے پڑھا تھا، رانا ٹگرینا، ٹھیک ہے، وہ اس کا سائنٹیفک نیم تھا۔ تو ایسے ہی جو ہے ہر آرگنیزم، ہر پلانٹ کو جو ہے اپنا ایک سائنٹیفک نیم دیا گیا ہے اس کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے۔ In future more can be identified if they are found۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ 1.5 ملین تو ابھی ہم جان چکے ہیں، لیکن شاید جو ہے فیوچر میں اس سے بھی زیادہ جو ہے ہمیں نالج ہو، اور اس سے بھی زیادہ جو ہے آرگنیزم شاید ہم آئیڈینٹیفائی کر سکیں۔ ابھی آگے کیا کہہ رہا ہے، to study such a diverse pack of organisms exists on Earth, biologists classify the organism into group and subgroup. This grouping of organisms is called biological classification۔ ہم کیا کہہ رہا ہے کہ آرگنیزم جو کہ دنیا میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بایولوجسٹ نے کیا کیا، آرگنیزم کو جو ہے وہ کلاسیفائی کیا، ٹھیک ہے، گروپ میں اور سب گروپ میں۔ اب جو ہم نے ان کو جو ہے وہ ان کی جو گروپنگ کی، اس کو جو ہم اسے ہم کیا کہتے ہیں، بایولوجیکل کلاسیفیکیشن۔ اب آگے یہ کیا دکھا رہا ہے، پرنسپل آف کلاسیفیکیشن۔ اب کلاسیفیکیشن تو ہم نے کی، لیکن اس کے پرنسپل کیا ہے، کن اصولوں پہ ہم نے جو ہے وہ آرگنیزم کی جو ہے وہ کلاسیفیکیشن کی۔ سم آرگنیزم شیئر سملر فنڈامنٹل کریکٹرسٹک اور فنکشن۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ کچھ آرگنیزم ایسے ہیں جو کہ ان کی جو بیسک کریکٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو سملر ہوتے ہیں، ان کے فنکشن یا کہہ لیں ہم لوگ
It is further explained by means of morphology, external feature of an organism. اب کیا کہہ رہا ہے اس کو جو فردر ہم نے ایکسپلین کیا کس کے ذریعے مورفولوجی کے ذریعے. اب مورفولوجی میں کیا ہوتا ہے جو آرگنیزم ہوتے ہیں ان کے جو ایکسٹرنل اور فیچرس ہوتے ہیں وہ اسٹڈی کرتے ہیں. In which we study the organism on the basis of their homologous, similar in structure and have different function, and analogous, different in structure and have same function. اب کیا کہہ رہا ہے مورفولوجی میں ہم نے جو آرگنیزم ہے ان کی اسٹڈی تو کی، ان کے ایکسٹرنل آرگنیزم کی، لیکن کس بیس پہ کی؟ ہومولوگس اور انالوگس. ہومولوگس میں کیا کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کا اسٹرکچر دیکھیں گے، ان آرگنیزم کا اسٹرکچر دیکھیں گے جو کہ اسٹرکچر میں سیم ہے لیکن ان کا فنکشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اب انالوگس میں یہی جو ہے وہ اس کا الٹ دکھایا گیا ہے. انالوگس میں کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ تو ڈفرینٹ ہے لیکن اس کا فنکشن جو ہے وہ سیم ہے. اب یہ جو ہے وہ ڈائیگرام میں ہم مزید اس کو جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہ یہاں پہ دکھایا گیا ہے، دیکھو یہ ہومولوگس کی اسپیلنگ جو وہ ایگزامپل دکھائی گئی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھو اسٹرکچر اس کا دکھایا گیا ہے. یہ کیٹ ہے، یہ ہومین کی جو ہے وہ آم دکھائی گئی ہے، یہ ویل کی جو ہے وہ دکھائی گئی ہے، اور یہ جو ہے وہ بیٹ کی دکھائی گئی ہے. ٹھیک ہے، چمگادڑ جسے کہتے ہیں. اب یہ اس کا اسٹرکچر جو ہے وہ سیم دکھایا گیا ہے لیکن ہم جو ہے وہ اس کا جو ہے فنکشن لیں تو فنکشن جو ہے ہمیں جیسے دیکھیں ہیومن جو ہے وہ عام اپنی یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، چیزوں کو اٹھانے کے لیے اور کسی چیز کو جو ہے وہ پکڑنے کے لیے، لیکن وہی سیم اسٹرکچر جو کیٹ میں پایا جاتا ہے وہ جو ہے ایز اے فوڈ جو ہے وہ استعمال کرتی ہے. یہ جو اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے، یہ جب جمپ کرتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسپرنگ ٹائپ جو ہے وہ اسے جو ہے وہ سیفٹی پرووائڈ کرتا ہے. اسے جو اسٹرکچر ہے وہ اسپرنگ ٹائپ جو ہے اسے سیفٹی پرووائڈ کرتا ہے. کیسے؟ اب جیسے کہ وہ جمپ کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی ہڈی جو ہے وہ زور سے جو ہے نیچے لگتی ہے لیکن وہ ٹوٹتی نہیں ہے. وہ اس کا روزمرہ کا کام ہے. کیوں نہیں ٹوٹتی؟ بیکاز آف اٹس اور ہر اسٹرکچر. ٹھیک ہے، یہ جو دکھائی گئی ہومولوگس کی ایگزامپل کہ اسٹرکچر تو ہم سیم دیکھتے ہیں لیکن ان کا فنکشن جو ہے وہ جو ہے چینج ہے. فنکشن چینج کیسے؟ جیسے ہم نے ہیومن اور کیٹ کی جو ہے وہ ایگزامپل سمجھی. اب انالوگس میں کیا تھا، یہ اسٹرکچر میں تو جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں لیکن اس کا فنکشن جو ہے وہ سیم ہوتا ہے. یہاں پہ بیٹ کے جو ہے وہ ونگ دکھائے گئے ہیں یا یہاں پہ جو بٹر فلائی کے ونگ دکھائے گئے ہیں. اب اس کا اسٹرکچر ہم لوگ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے چینج ہے لیکن اگر ہم اس کا فنکشن جو ہے دیکھیں تو فنکشن اس کا کیا ہوگا؟ یہ کس چیز کے لیے کام دیتے ہیں؟ اڑنے کے لیے دیتے ہیں نا. تو اس کا اسٹرکچر تو چینج ہے لیکن اس کا فنکشن جو ہے وہ تو اڑنا ہے نا. تو یہ انالوگس کی جو ہے وہ ایگزامپل دکھائی گئی ہے. اب نیچے یہ کیا کہہ رہا ہے، Have you seen the arm of a man and wing of a bird? Which type of structure is this? یہ جو ہے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے. ٹھیک ہے، Sometimes it is impossible to classify organism using morphological character. Therefore, scientists use other characteristics to classify organism, which include cytology and genetics, in which organisms are classified on the basis of cellular study or genetic constitution and their development pattern. اب کیا کہہ رہا ہے؟ اب جو ہے نا ضروری نہیں کہ ہر آرگنیزم کو جو ہے ہم جو ہے وہ مارفولوجیکل کریکٹر کی بیس پہ جو ہے وہ سمپلیفائی یا آئیڈینٹیفائی کریں. ٹھیک ہے، کچھ آرگنیزم ایسے ہوتے ہیں جو کہ مارفولوجیکل جو ہے وہ ایریا میں اس کے ایریا میں جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ایریا میں جو نہیں آتے. ٹھیک ہے، تو ایسے آرگنیزم جو ہے نا ان کو ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں؟ سائٹولوجی اور جینیٹک کی بیس پہ کرتے ہیں. اب اس میں کیا ہے، اس میں جو ہے آرگنیزم جو ہے اس کے جو ہے ہم سیلولر جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جینیٹک اس کی جو ہے وہ کنسٹیٹیوشن جو ہے اس کی جو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی بیس پہ جو ہے اسے ہم جو ہے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. Biochemistry is also employed in which the chemical substance of the organism are compared. اب کیا کہہ رہا ہے کہ بایو کیمسٹری بھی جو ہے وہ اس میں جو ریلیٹ کرے گی. ٹھیک ہے، بیکاز آرگنیزم کی جو کیمیکل جو ہے وہ سبسٹینس جو
ہے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ سائٹولوجی میں ہم جو ہے وہ سیل کے بارے میں پڑھیں گے آرگنیزم کے، اور جینیٹک میں جو ہے ہم اس کی ہیریڈیٹی کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا کہہ رہا ہے، ٹیکسونومک ہیراچی۔ ٹیکسونومک ہم نے جیسے جو ہے پڑھا تھا کہ یہ جو ہے برانچ جس میں جو ہے آرگنیزم جو ہے اس کی جو ہے گروپنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے جو ہے گروپ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اب ہیراچی کا مطلب یہ ہے کہ ٹاپ ٹو باٹم، اب ایسی کوئی چیز جو سیکوینس وائز آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے ہم ہیراچی کہتے ہیں۔ اب یہ اسٹارٹ میں کیا کہہ رہا ہے، دا گروپ انٹو وچ آرگنیزم آر کلاسیفائی آر نون ایز ٹیکسونومک کیٹیگریز اور ٹیکسا سنگولر ٹیکسون۔ کیا کہہ رہا ہے، ایسا گروپ جس میں جو ہے ہم آرگنیزم جو ہے اس کو کلاسیفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اسے جو ہم ٹیکسونومک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا پلورل ٹیکسا انہوں نے بتایا ہے، اور سنگولر دیکھے تو اسے ٹیکسون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دا ٹیکسا آر ارینج ان اسینڈنگ آرڈر اینڈ فرام اے لیڈر۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے، ٹیکسا جو ہے اسے ہم ارینج کیسے کرتے ہیں، جیسے میں نے بتایا ٹاپ ٹو باٹم، ٹاپ سے ہم جو ہے وہ باٹم تک جائیں گے، یہ ایک آرڈر وائز چلیں گے ہم لوگ، ٹھیک ہے، لیڈر ٹائپ جسے سیڑھیاں کہہ لیں ہم لوگ۔ کارل ٹیکسونومک ہیراچی، all organisms are classified into 5 kingdoms, so the kingdom is the highest taxon of classification۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے، اب جو ریسنٹ جو ہم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں کلاسیفیکیشن، ٹھیک ہے، وہ 5 کنگڈم کی بیس پہ جو ہے آرگنیزم کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے۔ اب جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کلاسیفائی آرگنیزم کو کرتے ہیں 5 کنگڈم میں، ٹھیک ہے، اور کنگڈم جو ہے اس کا ہائیسٹ ٹیکسون بتایا گیا۔ ہائیسٹ ٹیکسون کیسے، جیسے ہم نے کہا کہ ہم جو ہے سیکوینس آرڈر وائز چلیں گے، ٹھیک ہے، تو ٹاپ ٹو باٹم جائیں گے۔ ٹاپ میں کیا ہے، فرسٹ کنگڈم، ٹھیک ہے، یہ جو ہے اس کا ہائیسٹ جو ٹیکسون جو بتایا گیا ہے۔ On the basis of similarities, each kingdom is further divided into smaller taxa in the following ways۔ اب اس میں کیا بتایا گیا ہے، یہ ٹیکسون ہے، سنگل جو ہے ہم نے کنگڈم لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جو ہے آرگنیزم کو جو ہے وہ کلاسیفائی کرتے ہیں، اب اس کی سملیرٹیز کی بیس پہ جو ہے ہم جو ہے فردر جو ہے وہ کلاسیفائی کرتے جائیں گے، فردر جو ہے وہ ڈیوائڈ کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آگے جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، یونٹ آف کلاسیفیکیشن۔ اب کلاسیفیکیشن یونٹ اگر ہم دیکھیں تو مطلب یہ جو ایگزامپل بتائی گئی ہے نیچے ڈائیگرام میں، دا اسمالسٹ اینڈ بیسک یونٹ آف کلاسیفیکیشن از اسپیشیز۔ کیا کہہ رہا ہے کہ اسمالسٹ اور بیسک جو یونٹ ہے کلاسیفیکیشن کا وہ کون سا ہے، اسپیشیز، بیسک یونٹ جیسے ہم یہاں پہ ڈائیگرام میں دیکھیں لاسٹ میں جو آیا ہے وہ اسپیشیز ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیکسونومک اسٹڈی کنسیڈر اے گروپ آف انڈیویجول آرگنیزم ود دا فنڈامنٹل سملرٹیز ایز اے اسپیشیز۔ کیا کہہ رہا ہے، اسپیشیز میں جو ہے وہ اوپر سے جو ہے ڈیوائڈ ہوتے ہوتے آئیں گے یہ چیزیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ لاسٹ میں جو ہے انہوں نے اسپیشیز دکھائی گئی ہے، اسپیشیز میں دکھا کہ ایسے آرگنیزم آئیں گے جو کہ بیسک جو ان کی فنڈامنٹل جو کریکٹر ہے وہ سیم ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، ایسے آرگنیزم اسپیشیز میں آتے ہیں، اسپیشیز میں جو ہے وہ کلاسیفائی ہوتے ہیں۔ Thus all the members of the particular species share the similar character and can naturally interbreed to produce a fertile offspring۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ جو اسپیشیز اس کے ممبر جو ہیں وہ سملر جو ہے وہ کریکٹر رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، نیچرلی جو انٹر بریڈ کرتے ہیں اور پروڈیوس کرتے ہیں فرٹائل آفسپرنگ، ٹھیک ہے۔ اب نیچے کیا دکھایا گیا ہے، کلوزلی ریلیٹڈ اسپیشیز آر گروپ ٹوگیدر انٹو جینرا سنگولر جینس۔ اب جو ہے وہ اس کی کلوز جو ہے وہ اسپیشیز کی کلوز جو ہے وہ کون سا جو ہے آرڈر میں آ رہا تھا ہمارا، یہ جینس کمپوننٹ آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ سملرلی جنرا آر گروپ ٹوگیدر انٹو فیملیز۔ اب یہ کیا کہہ رہا ہے، جنرا میں کیا ہوگا، ہم جو ہے وہ گروپ کریں گے اسپیشیز کو، ٹھیک ہے، کس کی فارم میں، فیملیز کی فارم میں، ٹھیک ہے۔ اب فیملیز جو ہے وہ آرڈر میں کنورٹ ہو جائیں گی، آرڈر سے جو ہے کلاس میں کنورٹ ہو جائیں گی، کلاس سے فائلا اور
ڈویژن جو ہے اس کی ہو کے پھر فائلا سے جو ہے وہ ڈویژن کنگڈم ہو جائے گی۔ اب نیچے جو ہے وہ دکھائی گئی ایگزامپل، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے یہاں پہ ہومین دکھایا گیا ہے، ٹیکسا ایک جو ہے سنگل لیا گیا ہے آرگنیزم ہیومن۔ اب اس کو جو ہے وہ کنگڈم دیکھیں تو ہم کون سے کنگڈم میں ہم ہیومن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اینیمیلیا یا پلانٹا کنگڈم، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو پی لی گئی ہے ایگزامپل، اور اس کو جو ہے ہم کس کنگڈم میں دیکھتے ہیں، کنگڈم اینیمیلیا، کنگڈم پلانٹا ہے۔ اب اس کو اگر جو ہم نیچے لے کے آئیں فائلم میں تو یہ کیا بن جائے گا، کورڈیٹ، اور یہ جو ہے وہ پلانٹ کیا بن جائے گا، میگنولیوفائٹ، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جو ہے وہ کلاس کیا بنے گی، ممیلیا۔ اسے جو ہے وہ آرگنیزم جس کو ہم مملس کہتے ہیں، جسے جو ہے وہ برتھ کرتے ہیں اور جو ہے وہ فیڈ کرواتے ہیں، اسے جو ہے آرگنیزم کو ہم کہتے ہیں مملس۔ اب نیچے نیچے سارا آ جائے گا، ٹھیک ہے، ڈیوائڈ ہوتا جائے گا، پھر آرڈر سے کلاس سے جو ہے آرڈر میں آ جائے گا، اور پھر فیملی میں جو ہے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جینس اس کا کیا ہے، ہوموجینس، ٹھیک ہے۔ اسپیشیز نیچے آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا سائنٹیفک نیم آ جائے گا کہ ہیومن جو ہے اس کو ہم سائنٹیفکلی کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، تو ہیومن کو جو ہے ہم ہومو سیپینس کے نام سے جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب نیچے کیا دکھایا گیا ہے، ایم آف کلاسیفیکیشن۔ اب کلاسیفیکیشن ہم نے کیوں کی، اس کا مقصد کیا تھا؟ Biologists classify the organism in order to make them study easily, so the science of classification is called taxonomy۔ اب کیا کہہ رہا ہے، بایولوجسٹ جو تھے انہوں نے کلاسیفائی کیا آرگنیزم کو، ٹھیک ہے، کیوں کلاسیفائی کیا، تاکہ جو ہے ہم ان کو اسٹڈی کر سکے ایزیلی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہم کلاسیفیکیشن کرتے ہیں اس سائنس کو، سائنس کی برانچ کو جو ہے ہم ٹیکسونومی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیکزم مین گروپ، نومی مین نیمنگ، گروپ کو جو ہے وہ نیم دینا، نیم پرووائڈ کرنا، ٹھیک ہے۔ دا مین ایم آف دس برانچ آر ٹو ڈیٹرمائن سملیرٹیز اینڈ ڈسملیرٹیز امونگ آرگنیزم سو دیٹ دے کین اسٹڈی ایزیلی۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں جو ہم ڈیٹرمائن کرتے ہیں کیا، ان کی جو خصوصیات، ایک جیسی خصوصیات ہیں، ٹھیک ہے، وہ، اور یا جو ان کی جو مختلف خصوصیات ہیں ان کو ڈیٹرمائن کرتے ہیں تاکہ جو ہم آرگنیزم کو اسٹڈی کر سکیں۔ ٹو فائنڈ دا ایولیوشنری ریلیشن شپ امنگ آرگنیزم، اور جو ہے آرگنیزم جو ہے اس کا ایولیوشنری ریلیشن شپ کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اس چیز کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، اس چیز کو فائنڈ کرنے کے لیے جو ہم نے کلاسیفیکیشن جو ہے وہ کی، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے وہ آگے دکھا رہا ہے کہ ہسٹری آف کلاسیفیکیشن، ہسٹری آف کلاسیفیکیشن کیا ہے، یہ جو ہم نیکسٹ ویڈیو سے جو ہے انشاءاللہ جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔